آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین نے جنگی حملوں کا آغاز کر دیا، بھارتی فوج کو نشان عبرت بنا دیا، 156 بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے، بھارتی فوج پر چین نے قیامت برپا کر دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین نے جنگی حملوں کا آغاز کر دیا ہے، بھارتی فوج عبرت کا نشان بن گئی ہے، بھارت میں کوہرام مچ گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے بھارت پر قیامت صغریٰ کا منظر قائم کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مشرقی لداخ کے سرحدی علاقوں میں کئی کلومیٹر اندر گھس آیا ہے چین، اور واپسی کا نام نہیں لے رہا، یہ کہنا ہے بھارت کا، اور کہا جا رہا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی ہے، جس سے درجنوں فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں بھارت کے۔ دوسری جانب فوجی تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اجیت دوال اس وقت چین میں موجود ہیں، اور چین کی جانب سے ایسا جواب بھارت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھارت نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران پورے مشرقی لداخ میں فوجی استعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ وہیں گلوان وادی اور پینگانگ تسو جھیل سے جو تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں، وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ چین زیر قبضہ متنازع اراضی سے واپسی کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ موجودہ چینی چڑھائی کی اہم وجہ لداخ خطے میں چین کے مقامی دفاعی اہداف بھی ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ واضح طور پر چین کی جانب دراندازی کی مسلسل کوششیں اصل میں دریائے سندھ اور شیوک کے مغرب کی جانب بھارتی افواج کو واپس دھکیل کر اس علاقے تک رسائی حاصل کر کے قبضہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں ہند چین امور کے ماہر اور بیجنگ میں بھارت کے سابق سفیر پیس ڈوبڈن نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں جو خاکہ کھینچا ہے، وہ بھارت کے لیے قطعی اطمینان بخش نہیں ہے۔ چین کی پیش قدمی سے لگ رہا ہے کہ وہ لاکانگ کے مقام پر جھیل پر قبضہ ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ سہ رخی حکمت عملی کے تحت شمال میں سری جپ، جنوب میں چوشل اور وسط میں جھیل کے پانیوں سے ہو کر حملہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے چینی افواج پوری چپ چاپ وادی، مشرق میں اقصائی چین، شمال میں شیوک وادی تک بھارت کی رسائی منقطع کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ مبصرین کہتے ہیں کہ موجودہ چینی چڑھائی کی سیاسی وجوہات بھی ہیں۔ بیشتر غیر جانبدار مبصرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں چین کے تصورات میں تبدیلی کے لیے اگرچہ کئی عوامل کار فرما ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم حکومت ہند کا وہ یک طرفہ فیصلہ ہے جو اس نے کشمیر اور لداخ کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ آپ جب کسی خطے کی اپنے اٹوٹ انگ بناتے ہیں تو اس کے بعد مزید مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ کہنا ہے بھارت کا۔ بھارت کو بری طرح شکست سے دوچار کر دیا ہے چین نے، اور کہا جا رہا ہے کہ چین کا ایسا وار بھارت نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چین اور بھارت کے درمیان مشرقی لداخ سے لے کر سرحدی کشیدگی بدستور قائم ہے، اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مرتبہ پھر اس تنازع پر جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تاہم پاکستان نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے حالیہ دنوں میں دفاعی بجٹ بھی بڑھایا تھا، اور لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حالات کشیدہ بتائے جاتے ہیں۔ بھارتی اور چینی فوج گلوان وادی، پینگانگ تسو جھیل، ڈیمچک، دولت بیگ گولڈی کے مقامات پر آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے LAC پر تابڑ توڑ قسم کی بمباری کے بعد نئی تعمیرات کی مخالفت کی ہے۔
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جھڑپیں سامنے آئی ہیں۔ بھارت کی ریاست سکم کی سرحد پر بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چین اور بھارت کے فوجی سرحد پر گشت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق بھارتی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں کی جانب سے جارحانہ رویے کی وجہ سے فوجوں کو معمولی زخم آئے۔ بھارتی وزارت دفاع نے اس حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ واقعہ کا آغاز کیسے ہوا اور فوجی کس طرح زخمی ہوئے؟ اس سے پہلے بھارت نے ہماریہ کے علاقے میں چین کی جانب سے سڑک تعمیر کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی سالوں سے سنگین تعطل کے سبب چلا آ رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت جھڑپ سے قبل چین نے مارشل آرٹس کے فوجی بھی تعینات کیے ہیں۔ چین کے سرکاری اخبار کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں ماہ لداخ کے علاقے وادی گلوان میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جھڑپ پر تازہ ترین کارروائی کا اعلان کیا تھا، اور خبر رساں ادارے AFP نے چین کے سرکاری فوجی اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ 5 نئے ملیشیا ڈویژن، جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ ٹارچ ریلی ٹیم کے سابق ارکان اور مکسڈ مارشل آرٹس کلب کے فائٹرز بھی شامل تھے۔ اخبار کے مطابق تبت میں چینی فوج کے کمانڈر وانگ ہائی جیانگ کا کہنا تھا کہ ایمبو فائٹ کلب کے فائٹرز چینی فوج کو بہت مضبوط بنائیں گے، ان کی صلاحیت بہتر کریں گے۔ اس کے ساتھ فوج کے رد عمل دینے اور مدد کی صلاحیت میں بھی بہتری آئے گی۔ لداخ میں علاقے میں چین اور بھارت کے درمیان کئی دہائیوں کے بعد رواں ماہ شدید ترین جھڑپیں ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ دوسری جانب بھارت نے کہا تھا کہ چینی فوج میں اضافے کے بعد اس نے ہمالیہ کے سرحدی علاقے میں اپنی فوجیں بڑھا دی ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بھارت کے ساتھ تبت کے سرحدی علاقے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافے کی نمایاں کوریج بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین نے کہا ہے کہ اڑتے تابوت ہم نے روانہ کر دیے ہیں بھارت کے خلاف۔ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ چین نے لداخ کے علاقے وادی گلوان میں بھارت کے ساتھ حالیہ جھڑپ والے علاقے کے قریب نئے انفراسٹرکچر کا اضافہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق نئی سیٹلائٹ تصاویر سے چین کے نئے انفراسٹرکچر کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس پیش رفت سے جوہری ہتھیاروں سے ان دونوں بالوں کے مابین تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی اور چینی فوجی کمانڈروں نے ہونے والے مذاکرات میں وادی گلوان میں خونی جھڑپ کے بعد متنازع علاقے کا بھی نقشہ پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین غیر واضح لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب اس کے علاقے میں نئی تعمیرات کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین پوری وادی گلوان کا دعویدار ہے۔ جھڑپوں کو شروع کرنے کا الزام بھی بھارتی فوجیوں پر عائد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی وزارت خارجہ نے فوری طور پر ان تعمیراتی سرگرمیوں پر تبصرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی وزارت دفاع نے بھی کوئی تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا، اور آگے بھی اس طرح کے جواب نہیں دیں گے۔